کہ جس کے اندر جب لباس پہنا جاتا ہے تو گھٹنا نظر آ رہا ہوتا ہے، شارٹس پہنے ہوتے، ایسے لباس پہن کے ان کو دیکھنا بھی ناجائز ہے، کھیلنا بھی ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ انسانی جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے ہر حالت میں، اس کو ستر کہتے ہیں۔ مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو حقوق ہیں اس میں سے سب سے پہلا حق ہوتا ہے تجہیز و تکفین، اس کو پاک کرنا، اس کو کفنانا، یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ ہمارے ہاں جو غلط چیز یہ ہے، پہلی بات تو ہم سب کو طریقہ ہی نہیں آتا، دوسری بات یہ ہے کہ غسل جس میت کو دیا جاتا ہے تو سارا خاندان اس کمرے میں اس غسل والی جگہ پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ غلط کس وجہ سے؟ اب مثلاً مرنے والا مر گیا، اب وہ اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، وہ اپنا پردہ نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس کو غسل دے رہے ہوں گے، یہ بھی اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اب چادر ہٹ بھی سکتی ہے، گیلی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر اس کی آبرو ریزی یعنی اس کا ستر ننگا ہو سکتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ستر کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ستر کو بھی بلا ضرورت شرعی دیکھ نہیں سکتا، پھر دوسرے کا ستر نظر آئے۔ تو جب کبھی میت کو غسل دینا ہو تو وہاں پر صرف محرم موجود ہو۔ محرم سے مراد اس کا بھائی، بیٹا، شادی شدہ ہے اور اولاد ہو تو اولاد ہو، اگر شادی شدہ ہے اولاد نہیں ہے بیوی ہو، یا اس کے بہن بھائی ہیں، بہن کے اگر مرد کا جنازہ ہے تو زیادہ بہتر ہے، مرد کی میت ہے تو بھائی ہوں اس کے، والد ہو اس کو غسل دینے والا۔ عورت کا جنازہ ہے تو بہتر ہے کہ بہنیں ہوں، ماں ہو، نہیں تو خالہ ہو یا پھوپھی ہو، جتنی قریبی سی قریبی رشتہ دار ہو، جتنا محرم ہو، جتنا قریبی ہو، سب سے بہتر ہے میت کو غسل دینے میں۔ اب آتے ہیں، جب چونکہ میت مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کا جسم ٹھنڈ ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اس کو آپ یہ بینڈ نہیں کر سکتے ہو اس طرح جس طرح تھا جس حالت میں۔ اس لیے مرنے والا جب مرتا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے پاس گئے، وہ فوت ہو چکے تھے، آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والے کی آنکھوں کو بند کیے جاتے، منہ کو بند کر کے یہاں سے کپڑا سے باندھتے ہوتے ہیں تاکہ جب جسم ٹھنڈا ہو جائے تو یہ منہ کھلا ہوا نہ رہے، اس طرح بند ہوا۔ اس طرح دونوں پاؤں کے ناخنوں، یہ انگوٹھوں کو یہ بھی آپس میں باندھ دیتے ہیں، کیونکہ جب جسم ٹھنڈا ہو جاتے، جس حالت میں ٹھنڈا ہو گیا دوبارہ وہ مڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کو پہلے ہی اس طرح جس طرح وہ مرتا ہے اس طرح کر دیتے ہیں۔ اب غسل کا وہی طریقہ ہے جو زندہ انسان کے غسل کا طریقہ ہے، کیونکہ مرنے والا خود نہیں کر سکتا تو اس کو کروانے والے اسی طرح سے غسل کرواتے ہیں جس طرح ہم غسل فرض کرتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سکرات الموت جس کو کہتے ہیں، روح نکلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کا پخانہ تک نکل جاتا ہے اس تکلیف سے، اللہ مجھے اور آپ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تکلیف سے بعض کا پخانہ بھی نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے میت کو استنجا کروانا ہے۔ استنجا کروانے کے لیے 3 ڈھیلے سمجھتے ہو، اور ڈھیلے سمجھتے ہو مٹی کے ڈیل، یہ جو مٹی کے ڈھیل ہوتے ہیں جو کھیتوں وغیرہ میں لس جو ہوتی ہے نا، وہ اس سے 3 ڈھیلے، کوئی 3 سے پتھر لے آؤ، 3 پتھر، چونکہ جسم سخت ہوتا ہے کپڑے تو اتارے نہیں جا سکتے، عام طور پہ کپڑوں کو پھاڑ دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، پھر ان کی مدد کپڑوں کو اتارنے کے بعد اوپر ہم اس طرح چادر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل جسم پہ ڈال دیں تب بھی بہتر ہے، نہیں تو کم از کم 70 ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ حصہ مرد کا، عورت کا نہیں کہہ رہا، عورت کا پورا جسم 70 ہوتے ہیں، مرد کی بات کر رہے ہیں، مرد ہے تو کم از کم یہ ہے، آخری آتی ہے کہ آدمی اس کا 70 چھپایا ہو، اس کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہو، تو اس کو 3 پتھروں سے استنجا دینا۔ استنجا کرتے ہیں نا آدمی، کبھی کھیتوں میں پیشاب کیے، اور کیے کھیتوں میں پیشاب سب نے کیے بچے، چھوٹا پیشاب بھی کیے، بڑا پیشاب بھی کیے، تو جس طرح آدمی اپنے آپ کو خشک کرتا ہے اسی طرح 3 پتھروں سے۔ آپ جو بازار سے کفن لے کے آتے ہو نا، اس میں چھوٹے چھوٹے 2 کپڑے بنے ہوتے ہیں ہاتھ پہ چڑھانے کے لیے، ان کو دستانے کہا جاتا ہے، ان کو ہاتھ پہ چڑھایا، بائیں ہاتھ کے ساتھ میت کو استنجا کروایا، اس کے آگے اور پیچھے دونوں جگہوں کو صاف کیا، جو چھوٹے پیشاب کی نالی ہے اس کو یوں دبا کے اس کو صاف کرنا کہ اس کے اندر اگر کوئی قطرہ ہو تو وہ باہر نکل جائے۔ اسی طرح میت کو ہلکا سا اٹھائیں گے ہم، ڈیڈ باڈی کو ہلکا سا، اور پھر یہ پیٹ پہ یوں زور دیں گے، یہ اس طرح سے یہ پیٹ پہ زور دیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر جتنی گندگی ہو وہ باہر نکل جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اس کے بعد میت کو نیچے رکھا،
और फिर पत्थरों से इसको साफ किया, फिर आप उस दस्तानों को हटा दें, पत्थरों को रख दें, फिर पानी के साथ, अब पानी के साथ क्या करना, उसको एक हाथ से पानी डालेंगे, लोटा तो मिल आया, आमतौर पे पाइप लगा हुआ होता है, वो पाइप के साथ उसको लगाया पानी और उसको मैयत को इस्तिंजा करवाया। इस्तिंजा करवाने के बाद फिर हमने उसको वुजू करवाना है, जिस तरह एक जिंदा आदमी वुजू करता है। उसके हम हाथ धोएंगे, दोनों हाथों को पानी डाल के साथ साथ धोते जाएंगे। बेहतर ये होता है 2 से 3 आदमी हो, इससे ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। क्यों? एक आदमी पानी लगा रहा है, एक आदमी जिस्म को मल रहा है और एक उसके पर्दे का ख्याल कर रहा है। चादर, अब देखो ये अभी हम ये कर रहे हैं, हो सकता है यूं चादर हट जाए, उसका जिस्म नजर आए, 70 नजर आए, तो ये नामुनासिब है। हाथों को धोना, हाथ धोने के बाद हम उसके होंठ तुंचों के में ये बंद होते हैं, गीला करके यूं साफ करना। इसी तरह नाक को पानी से साफ करना, उंगली से साफ कर दिया, हाथों को गीला किया, पूरा चेहरा उसका धुलाया। उसके बाद दोनों बाजू कोहनियों तक धोए, दोनों बाजू, फिर उसको मसा करवाया जैसे हम जिंदा आदमी मसा करता है, फिर उसके पाँव को धोया, ये वुजू हो गया। तो मैयत को सबसे पहले क्या करना है, हमने इस्तिंजा करवाना है, फिर उसके बाद हमने उसको वुजू करवाना है। अब उसकी बारी आएगी गुस्ल की। तो गुस्ल में ये याद रखो, जो चीजें जिंदा आदमी के लिए होती है, मरने वाले की वो नहीं होती। मसलन उसके नाखून बड़े हुए हैं, उनको तराशा नहीं जाएगा, कई गैर जरूरी बाल है उसके, उनको तराशा नहीं जाएगा, कोई आंखों में सुरमा नहीं लगाएंगे, सर में तेल वगैरह नहीं लगाएंगे, या सिरद बाल, मुझ सर के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए और हम उनको काटने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन सब चीजों को कहते हैं ज़ेबो आराइश, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ज़ेबो आराइश किसी किस्म की उसकी नहीं की जाएगी। जैसे वो मैयत है वैसे ही उसको गुस्ल दिया जाएगा। इसीलिए जो बालिग हजरात हैं, जो बड़े हजरात हैं, तो आदमी अपने गैर जरूरी बालों को मरने की नीयत से हर हफ्ते उसकी सफाई कर ले। मौत इंसान पर है, कोई गैर हमें वुजू देगा, गुस्ल कराएगा, हमारे इस्तिंजा करवाएगा, तो आदमी के गैर जरूरी बाल ना, आदमी मरने की तैयारी में हर वक्त रहे। अब जब हम इसको गुस्ल देना शुरू करेंगे, पहले हम इसके सर को गर्दन तक, ये कंधों तक धोएंगे, इसके बाद फिर इसके जिस्म को पानी डाला। अब जाहिर सी बात है, ये हिस्सा नीचे उस पे लगा हुए, फट्टे पर लगा हुए, आजकल गुस्ल वाली चरपाइयां मिलती हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसको हल्का सा उठाएंगे, पहले दाएं तरफ को धोते होते हैं, हल्का सा उठाएंगे। अब जाहिर सी बात है, मैयत अपना वजन नहीं सह सकती, गिर जाएगी, लिहाजा क्या करेंगे इस तरह। अब एक आध आदमी ऐसा साथ हो जो इसको पकड़े यूं, कोई आ जाए इधर, बच्चे आ जाओ, आजा फैजान आ जाओ, कासिम आप आ जाओ, इस बात में आ जाओ, उस तरफ से आ जाओ। इसको हल्का सा हमने यूं मोड़ दिया, ठीक है। इस तरह मोड़ने के बाद दूसरा आदमी ने पाइप के साथ पहले पानी, फिर साबुन हल्का सा लगाएगा, फिर हाथ से इसको मुकम्मल तौर पे मलेगा, फिर पानी मार दिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर अब दूसरी तरफ से इसी तरह करेंगे। इस तरफ से आ जाओ बच्चे, फिर इसको हल्का सा इस तरफ पीछे आ जाओ, क्योंकि उस वक्त मरने वाले के जिस्म का वजन भी बढ़ जाता है, उसने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ होता है, ऐसी बात है, मर चुके हैं, तो उसका वजन भी ज्यादा हुआ होता है, फिर वो अकड़ा भी होता है, एक ही कैफियत में होते हैं, बिल्कुल वो मुड़ नहीं सकता, बैंड उसके इस तरह नहीं हो सकता, कोई भी जोड़ उसका ज्वाइंट हरकत नहीं कर रहा होता, तो वो सख्त हुआ होता है जिसम। फिर इसको यूं करेंगे, जिस तरह लकड़ी होती है ना, ये पूरा जिसम एक साथ आगे चले जाएगा। फिर पहले पानी मारा इस पर, पानी मारने के बाद ये मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो फिर इसका पर्दा यहाँ से गिर सकता है, लिहाजा जितने कम आदमी हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। फिर उसके बाद साबुन से क्या करेंगे, साबुन लगाया, मला इसको, फिर पानी मारा सही तरह से तसल्ली से, इसको गुस्ल दे दिया, छोड़ दो, चले जाओ, शुक्रिया। इसके बाद इसको मैयत को कफनाना होता है। कफनाने से पहले, कफन अब अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह, कफनाने से पहले क्या करना है, काफूर उज़्व जो आज़ा को सज्जे में इस्तेमाल किया जाता है, उन सब पे काफूर लगाई जाती है, मुश्क लगाई जाती है। मसलन जब हम सजदा करते हैं, पाँव की ये जगह जमीन पे हमने यूं रखी होती है, पाँव ऐसे ही होते हैं ना, यहाँ पे लगाएंगे, घुटना हमारा जमीन पे लगता होता है, इस पे लगाएंगे, हाथ की हथेलियां जमीन पे लगती होती हैं, इस पे लगाएंगे, पेशानी और नाक जमीन पे लगता होता है, यहाँ पर लगाएंगे। ये बात समझ आ गई? ये सबको समझ आ गई? फिर एक मरतबा दोहराता हूँ, बाड़ी अकड़ी हुई होती है,
کپڑے کو اتاریں گے، اگر صحیح طرح اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. یاد رکھیں مرنے والے کی کوئی چیز ضائع نہیں کی جاتی، کیونکہ مرنے والے کی جتنی چیز ہوتی ہے اس کی ورثہ کی ہوتی ہے، اس کی ایک انگوٹھی ہے، اس کے یہ کپڑے جو لگے ہوئے، یہ بھی اگر قمیض نہیں اتار سکتے، جسم سخت ہو گئے، شلوار آدمی اتار سکتے ہیں، اب اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کسی کے کام آ سکتی ہے. لہذا کوئی چیز ضائع نہیں کی جائے گی، وہ ورثہ کی ہے. تو سب سے پہلے کپڑے اتاریں گے جس طرح سے ممکن ہو، اور اس کے بعد 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کروائیں گے. استنجا کروانے سے پہلے اس کو ذرا سے اٹھا کے ذرا سے یوں پیٹ کو دبائیں گے تاکہ اگر پیٹ کے اندر کوئی گندگی ہو تو وہ باہر نکل جائے. پھر اس کے بعد چھوٹے پیشاب کی نالی کو پکڑ کے یوں کرنا کہ اس کے اندر اگر کوئی قطرہ پیشاب کا گندگی کا ہو وہ بھی باہر نکل جائے. پھر پہلے پتھر کے ساتھ 3 کے ساتھ صاف کریں گے، ڈھیلے کے ساتھ، پھر پانی کے ساتھ اس کو کیا کریں گے، استنجا کروائیں گے. اس کے بعد پھر اس کو ہم وضو کروائیں گے جس طرح زندہ آدمی کو وضو کروایا جاتا ہے. پھر جب وضو کروا لیا اس میں ہونٹوں پہ گیلا ہاتھ، ناک میں، یہ اب زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں. مرنے والا مر گیا، اس کی بڑی داڑھی ہے، ایک میری طرح داڑھی ہوتی ہے، میں آپ کو وضو میں سمجھا چکا ہوں. اس کے اندر پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے. جیسے کہ فخر الدین صاحب کی داڑھی ہے، اس طرح گھنی داڑھی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اس کا جس طرح زندگی میں اس کا مسح کیا جاتا ہے داڑھی کا، یوں ہی اس کی داڑھی کا مسح کیا جائے گا. ہاں مسواک نہیں استعمال کریں گے، اس طرح زیب و رائش سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا. سرما لگانا یا اسی طرح سے کوئی خوشبو اور لگا دینا، ان چیزوں کا. اس کے غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنا، اس کے ناخنوں کو تراشنا. آپ نے دیکھا پاؤں کے ناخن ہم ہاتھ کے پھر کاٹتے تھے، ہمارے پاؤں کے بہت بڑے بڑے ناخن ہوتے، تو اب اس کے پاؤں کے ناخن دیکھا بڑے بڑے ہیں تو ناخن کٹ لے کے، یہ کام بالکل نہیں کرنا. عیسائیوں میں یہ کام کیے جاتے ہیں. عیسائیوں کے جب مرنے والا مر جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں زندہ آدمی کے لیے بیوٹی پارلر ہے، وہاں مردہ کے لیے ایسا ہوتا ہے. وہ ڈیڈ باڈی کو لے جاتے ہیں، اس کو خوب غسل دے کے، اس کو صاف کر کے، اس کا پورا جس طرح ایک میک اپ کیا جاتا ہے، میک اپ کر کے اس کو تیار کر کے پھر تابوت پہ رکھا جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں کیا ہے، اس کو صرف پاک کرنا، کفنانا، اور اللہ کی چیزیں اللہ کے حوالے کر دینا. تو اس کو پھر پورا وضو کروائیں گے. وضو کے بعد اس کو کیا کیا جائے گا، پھر ہم پہلے سر کو کندھوں تک دھوئیں گے، پھر دائیں طرف والے حصے کو دھوئیں گے، پھر بائیں طرف والے حصے کو دھوئیں گے. اب پیٹھ وغیرہ کو جو حصہ فرش کے ساتھ لگے تو اس کو ہلکا سا اٹھا کر دھویا جائے گا، تاکہ کوئی بھی جس طرح زندہ آدمی کا غسل میں جس کے بال برابر جگہ خشک نہ رہے، اسی طرح سے اس کے بھی اسی کوشش کی جائے گی. آخری بات، کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ اس پہ غسل فرض ہو، کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ اس پہ غسل فرض ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ اس کے منہ میں ہلکا سا پانی ڈالا جائے گا. اب پانی جب ڈال دیا تو مرنے والے کا پانی نیچے نہیں جاتا کبھی بھی. پھر کیا کریں گے، ڈال کے روئی اس کے اندر ڈال کے روئی کے ساتھ اس کو خشک کر دیں گے. روئی پانی کو چوستی ہے نا، پانی اس کے منہ میں ڈالا، روئی ڈال دی، روئی کے ساتھ پانی لگ گیا، باہر نکل کر نچوڑ دیا، اس طرح منہ کو اندر سے پھر بالکل خشک کیا جائے گا. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم میت کو کفنانا سیکھیں گے. تو بچے یہ زندگی کے مسائل ہیں.